عمر ایک دن بھرنا ہے، ہاں تو شے آخرت مہیا کر لے، غافل تجھے دنیا سے سفر کرنا ہے۔ والے سے آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیا نہ بچھانا ہوگا، تنہائی میں آہ کون ہوئے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ غم کا ہمیں شعور ملا کربلا کے بعد، غم کا ہمیں شعور ملا کربلا کے بعد، گوہر بنے ہیں اشک عزا کربلا کے بعد، تیرا ہے شکریہ اے غم شاہ مشرقین، ہر غم کی ہم نے پائی دوا کربلا کے بعد، فتووں کے آندھیوں میں بھی روشن ہے آج تک، فتووں کے آندھیوں میں بھی روشن ہے آج تک، ایسا چراغ غم کا جلا کربلا کے بعد۔ یہ ربائی دیکھیں، یہ موت کیا ہے دنیا سے گویا نجات ہے، یہ موت کیا ہے دنیا سے گویا نجات ہے، یہ تو فقط ٹھکانہ بدلنے کی بات ہے، مومن کے دل میں کیوں نہ تمنائے موت ہو، مومن کی موت موت نہیں حیات ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ اور یہ روایت دیکھیں کہ اپنے غموں میں آیا جو شبیر کا خیال، اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا، اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا، ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ یہ چند اشعار ہیں زینب صاحب نے کیا، پہلے ہی پڑھا ہے، کچھ اور اس میں چینجنگ کیا ہے کہ زینب تو اکیلی ہے 72 کے برابر، زینب تو اکیلی ہے 72 کے برابر، عباس ہیں 2 لاکھ کے لشکر کے برابر، زینب تو اکیلی ہے 72 کے برابر، عباس ہیں 2 لاکھ کے لشکر کے برابر، شبیر نے اصغر کو اٹھا کر یہ بتایا، شبیر نے اصغر کو اٹھا کر یہ بتایا، اصغر ہے میرا جنگ میں اکبر کے برابر، اصغر ہے میرا جنگ میں اکبر کے برابر، اور حیدر سے تقابل نہ کرو اور کسی کا، حیدر سے تقابل نہ کرو اور کسی کا، حیدر نہ ملے گا کوئی حیدر کے برابر، حیدر سے تقابل نہ کرو اور کسی کا، حیدر نہ ملے گا کوئی حیدر کے برابر، اور دربار میں حیدر نہ ملے گا کوئی حیدر کے برابر، دربار میں ہے بنت علی ہو بہو عباس، دربار میں ہے بنت علی ہو بہو عباس، اور لہجہ و گفتار میں حیدر کے برابر، اور لہجہ و گفتار میں حیدر کے برابر، حیدر کا پیسر جنگ تو اس طرح لڑا ہے، حیدر کا پیسر رن میں اس طرح لڑا ہے، لشکر کو لگا رن میں وہ لشکر کے برابر، لشکر کو لگا رن میں وہ لشکر کے برابر، اور جلد آئیے پردے کو الٹ کر میرے مولا، جلد آئیے پردے کو الٹ کر میرے مولا، دشمن ہے میرا مرحب و انتر کے برابر، جلد آئیے پردے کو الٹ کر میرے مولا، دشمن ہے میرا مرحب و انتر کے برابر، شبیر کرے ذکر تیرا دار پر چڑھ کر، شبیر کرے ذکر تیرا دار پر چڑھ کر، شبیر کرے صلوات محمد علیہ محمد پہ، جلد آئیے پردے کو الٹ کر میرے مولا، دشمن میرا مرحب و انتر کے برابر، شبیر کرے ذکر تیرا دار پر چڑھ کر، شبیر کرے ذکر تیرا دار پر چڑھ کر،
دے زور بیاں مجھ کو بھی میسم کے برابر، شبیر کرے ذکر تیرا دار پر چڑھ کر، دے زور بیاں مجھ کو بھی میسم کے برابر۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی سید النبیین و خاتم المرسلین، مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، محمد و اہل بیت محمد کے چاہنے والوں، مجلس ششماہی فردوسی بیگم مرحومہ کے عنوان سے رکھا گیا ہے، اس لیے کہ خود ہمارے نبی کا فرمان ہے، زندہ رہتے ہوئے بھی انسان کسی کو برا نہ کہے، بلکہ اگر برائی دیکھے تو اسے سمجھانے اور اصلاح کی کوشش کرے، لیکن مرنے کے بعد پیغمبر اسلام کی تاکید ہے کہ اپنے مرحومین کو برا مت کہو، بلکہ خیر کے ذریعے یاد کرو۔ توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ضرورت ہے کہ انسان 40واں کرے، چھماہی اور برسی کرے۔ توجہ کیجیے گا، پیغمبر فرماتے ہیں اپنے مرحومین کو خیر کے ذریعے یاد کرو۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، عام طور سے بول چال میں ظاہر ہے کہ مجلسیں ہوتی ہیں کہ انسان فکر کرے، اپنی فکر کو صحیح کرے، اپنے اعمال پہ غور کرے۔ عام طور سے انسان اکثر سنا جاتا ہے کہ مرحوم تو بڑے اچھے تھے مگر، توجہ کیجیے گا، فلاں صاحب بہت اچھے تھے اور ایسے تھے مگر، یہ آپ کو حق کس نے دیا جب آپ نے نماز جنازہ میں یہ قرار کر لیا، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار ہم خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ حالانکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ آل محمد کا چاہنے والا اس لیے خیر پہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ پہلے دن ہی تمہاری زبان بند کر دی گئی، تم نے اقرار خیر کر لیا، کیوں اب بازار میں، دکانوں پہ، چوراہوں پہ کسی مرحوم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی جائیں؟ توجہ کیجیے گا، تو خیر کے ذریعے یاد کرو۔ ذرا مجلس کی عظمت سمجھیں، آپ اپنے مرحومین کو خیر کے ذریعے یاد کرو۔ اب ذرا بتائیے،
خیر البشر کے ذکر سے بہتر خیر کیا ہوگا؟ ان مجلسوں میں قرآن کی تلاوت ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ یقیناً آل محمد سے محبت اور ان کے اطاعتی نجات کا سبب ہے، اور اس کا ایک فائدہ تو مرنے کے بعد ہی ملتا ہے کہ جہاں جہاں جن دلوں میں آل محمد کی محبت ہے وہیں فاتحہ بھی ملتا ہے، اور جہاں آل محمد کی محبت نہیں وہاں فاتحہ بھی نصیب نہیں۔ اب کوئی یہ کہے گا چھوٹی سی بات ہے، ایک فاتحہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ذرا ان سے پوچھئے جو ڈوب رہے ہوں تو ڈوبتے کے لیے تنکا بھی سہارا بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ ذرا غور کیجئے گا، آپ کے سامنے پیغام پہنچا جاتا ہوں، ڈوبتے کے لیے تنکا بھی سہارا ہوتا ہے۔ ذرا ان لوگوں سے پوچھئے جو قبر کی تنہائی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے فاتحہ آپ، اور ہم سمجھ نہیں پائیں گے، جب انسان جائے گا تو سمجھے گا۔ اب ذرا وہ لوگ جو سمجھ نہیں پا رہی مجلسیں کیوں ہوتی ہے، جب ایک فاتحے کے ذریعے انسان کی گھبراہٹ، پریشانی، تنہائی دور ہو سکتی ہے، تو جہاں مجلس کا اہتمام ہوتا ہے اس میں تلاوت قرآن کی جاتی ہے۔ جتنی آیتوں کی تلاوت کی جائے، کیوں کی گئی؟ فلاں مرحوم یا مرحومہ کی وجہ سے کی گئی، تو جو تلاوت کر رہا اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جس کی وجہ سے تلاوت کیا گیا اس کا بھی ثواب خود بخود پہنچے گا۔ توجہ کیجئے گا، مجلس کے دوران فضائل اہل بیت بیان کیے گئے، فضائل اہل بیت کے بیان کرنے کا ثواب اپنی جگہ پر، اور ان فضائل کے ذریعے مومن کا دل مسرور ہو جائے، توجہ کیجئے گا، اس کا ثواب پھر پہنچا مرحوم کو۔ مصائب آل محمد میں جن آنکھوں سے اشک غم حسین جاری ہوا، جو گریہ کیا اسے بھی ثواب ملا، اور اس مرحوم کی وجہ سے یہ مجلس رکھی گئی، ورنہ ہر اتوار کو تو مجلس نہیں ہوتی یہاں، توجہ کیجئے گا، اس کا بھی ثواب پہنچا۔ جہاں جماعت نہیں ہوتی، مجلس کی وجہ سے جماعت ہو جائے، جب ایک ساتھ اتنا ثواب پہنچے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ صلوات پڑھے امام صلی اللہ علیہ محمد۔ اور کوئی انسان، ایک اور جو غلط بات انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سورہ پڑھ رہے ہیں، ایک فائدہ ہم کو پہنچائے گا کہ ان تک پہنچائے گا؟ توجہ کیجئے گا، ایک سورہ قرآن کا ہم پڑھیں یا ایک نیک کام کرے، ہمیں خود ضرورت ہے ہم تک پہنچے گا کہ وہاں تک پہنچے گا؟ توجہ کیجئے گا، اس کی مثال ایک چراغ جیسی ہے۔ اگر ایک چراغ جل رہا ہے، اس چراغ سے آپ دوسرا چراغ جلائیں گے تو پہلے چراغ کی روشنی کم نہیں ہوگی اور دوسرا چراغ روشن بھی ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ ہاں کچھ چیزیں بیچ میں ایسی آ جاتی ہیں، انہیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی زبان دراز کرے کہ مجلسوں کی کیا ضرورت ہے اور مجلسوں کا کیا فائدہ ہے۔ ہم ذرا اس دن کو یاد کریں کہ قرآن کہہ رہا ہے، توجہ کیجیے، ہر آدمی کو دنیا سے جانا ہے، ذرا ہم غور کریں، ملاقات سب کو اپنے پروردگار سے کرنا ہے، چاہ کے بھی نہ چاہ کے بھی۔ ایک انسان ہے جو مومن ہے، اپنے عقیدے پر ہے، اور اس عقیدے کا اتنا بڑا فائدہ جو میں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا، محشر اور محشر کی پریشانیوں سے نجات کا واحد راستہ یہ پاک و پاکیزہ عقیدہ ہے، توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، امامت کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ۔ توجہ کیجیے گا، اس کے بعد اعمال ہمارے ہیں، اور اس عقیدے کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ آپ تصور کیجیے گا کتنا بلند فائدہ ہے۔ میں آپ سامنے عرض کر رہا تھا کہ ہم ان مجلسوں کی عظمت پہ غور کریں، اس لیے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے پروردگار سے ملنا ہے، مرنا سب کو ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسانو انکا کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ ذرا غور کیجیے گا، اس علیہ ثواب کی مجلس ہے۔ اے انسان، مسلمان بھی نہیں کہا چونکہ مرنا سب کو ہے، صرف مسلمان کو نہیں مرنا ہے۔ اے انسان، پیغام عمومی ہے قرآن کا۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف رنج و تکلیف کے ساتھ، زحمت اور کوشش کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ غور کیجئے، اے انسان، ایسا نہیں کہ ہمیشہ خوشی نصیب ہوگی،
اے انسان رنج و پریشانی کوشش اور تلاش کے ساتھ تو کہاں بڑھ رہا ہے؟ لا رب کا قدھن، اپنے رب کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. فملاقی، اور تو اس سے ملاقات بھی کرے گا، یعنی ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. لیکن اگر تیاری کے ساتھ گئے تو بڑا آسان رہے گا معاملہ، بڑے اچھے سے رہو گے. لیکن اگر تیاری کے ساتھ نہیں گئے، قرآن نے دونوں منظر پیش کیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جانا سب کو ہے اور انسان بڑھ رہا اللہ کی بارگاہ میں، لیکن جس کو داہنے ہاتھ میں اس کا اعمال دیا جائے گا وہ اس کا حساب بہت آسانی سے ہو جائے گا، اور محشر میں وہ اپنے والوں کے ساتھ آسانی اور خوشی کے ساتھ رہے گا. لیکن جس کا اعمال اس کے پشت کی طرف سے دیا جائے گا، اور دوسری آیتوں میں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ دنیا میں تو بڑا مسرور تھا، بہت خوش تھا، لیکن یہاں وہ پریشانی میں رہے گا، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اب قرآن نے عام پیغام دے دیا، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، اللہ کی ملاقات سے کوئی فرار نہیں کر سکتا. اب انسان خود طے کرے، اگر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو تیاری کے ساتھ جائے تو آسائش و آرام سے جنت میں پہنچ جائے گا. لیکن اگر کوشش بھی کر رہا ہے، تلاش بھی کر رہا ہے، راہ خدا سے دور ہے، نہ نبی کی معرفت ہے، نہ آل محمد سے محبت ہے، تو یہاں بھی پریشانی ہے، وہاں جہنم میں جائے گا. صلوات پڑھے ماں. اب جس آیت کی میں نے تلاوت کی، سمجھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے زندگی میں یہ آیت کافی ہے. کیا ہے وہ آیت؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون. یہ وہ دو چیزیں ہیں جس کے بارے میں انسان اتنا غرور کرتا ہے کہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. ایک مال و دولت جس کی وجہ سے انسان اللہ کی ملاقات کو بھول جاتا ہے، اپنے رزلٹ، اپنے نتیجے کو بھول جاتا ہے. دوسرے اولاد. قرآن نے صاف طور پہ کہا آج کا دن جو ہے، روز قیامت جو، لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا، نہ پیسہ دولت فائدہ پہنچانے والا ہے، نہ بنون، نہ کثرت اولاد. ایک بیٹے کی بات، کئی بیٹے بھی ہوں، توجہ کیجیے گا. تو انسان جو بیٹوں کی بنیاد پہ دنیا میں غرور کر رہا تھا کہ ہم سے کون جیت پائے گا اور ہمیں کون ہرا سکتا ہے، کل قیامت میں نہ پیسہ کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی. کتنا عجیب منظر ہے، ذرا غور کیجئے. تو کیا کام آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم. ذرا غور کیجئے گا، نہ مال کام آنے والا، نہ اولاد. لہذا اگر کسی کو اس مجمع میں یا جہاں تک بات پہنچے، اگر کسی انسان اس غفلت میں ہے کہ پیسہ کما لیں گے تو وہ کام آ جائے گا، تو پیسہ کام نہیں آئے گا. ہاں، دوسرے اعتبار سے کام آئے گا. صرف اولاد ہونے کی بنیاد پہ وہ کامیاب ہو جائے گا، تو یہ اس کی بھول ہے. آج ہی وہ سمجھ جائے اس بات کو. کام کیا آئے گا؟ قرآن خود کہہ رہا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم. کام صرف یہ آئے گا کہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ آ جائے. اب دیکھیے، سلیم اور سلامت ایسا لفظ ہے جس سے آپ آشنا ہیں، جانتے ہیں. ایک انسان سالم کب ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کسی کو ہیلتھ سرٹیفکیٹ لکھتا ہے کہ آپ صحیح و سالم ہیں، کب لکھے گا؟ ایک آدمی ایک بیماری مبتلا ہو، وہ صحیح ہو جائے اور دوسری بیماری پکڑ لے، تو کیا اسے ڈاکٹر یا کوئی عام آدمی سالم کہے گا؟ نہیں، بیمار ہے، وہ مریض ہے. اسی لیے جب کسی بیماری کے تحت آپ دکھانے جاتے ہیں، کوئی بڑا معاملہ ہوتا ہے، ڈاکٹر آپ سے پوچھتا ہے کوئی خاص بیماری کی تو آپ دوا نہیں کھا رہے ہیں، اس کا مطلب مکمل سالم نہیں ہے آپ. توجہ کیجیے گا.
اگر کوئی ایک بیماری بھی انسان کو ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں، تو وہ مکمل طور پہ اس کا جسم سالم نہیں ہے بیماری سے۔ سالم انسان اسی کو کہیں گے جسے کوئی بیماری نہ ہو۔ اور کہ ایسا انسان آج کل ملنا بڑا مشکل ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور اگر کوئی ہے تو اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کے جسم کو سلامتی عطا کیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اسے کام لائے اس جسم کو۔ تو کب کہیں گے سالم؟ اگر ایک بیماری ختم ہو دوسری پکڑ لے تو اسے سالم نہیں کہا جائے گا، بلکہ کوئی بھی بیماری نہ ہو تب اس کے جسم کو سلامتی والا کہا جائے گا، سالم کہا جائے گا۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا، نماز پڑھتا ہے عزاداری میں حصہ نہیں لیتا، مجلس کا پابند ہے نماز نہیں پڑھتا، تو اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں اس کا دل سالم ہے، اس کا قلب سالم ہے، اس کی روح سالم ہے؟ اللہ کہہ رہا قیامت میں بس وہی کامیاب ہے جس کا دل سالم ہو، قلب سلیم لے کے آئے، یعنی کوئی روحی بیماری نہ ہو۔ غور کیجئے گا، کوئی روحی بیماری نہ ہو۔ جیسے جسم اس وقت سالم ہوگا جب کوئی بیماری نہ ہو، ویسے ہی روح کی کوئی بیماری اگر ہے تو قلب سلیم نہیں ہے، اور جب تک قلب سلیم نہیں، کسی ذاکر کا نقطہ نہیں، قرآن کی آیت ہے، وہی کامیاب ہے جو قلب سلیم لے کر آئے۔ توجہ کیجئے گا، بہت سخت منزل ہے کہ میرے چھٹے امام نے فرمایا قلب سلیم سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائے تو اس کے دل میں خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ صلوات۔ ہم فرماتے ہیں قلب سلیم سے مراد یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے تو نہ مال کی محبت ہو، نہ اولاد کی محبت ہو، نہ دنیا اور شہرت کی محبت ہو، صرف خدا کی محبت ہو۔ تبھی میرے پہلے امام نے فرمایا کہ دل حرم خدا ہے، خدا کا گھر ہے، اس کو خالی مت چھوڑو۔ جب کوئی جگہ خالی ہوتی ہے تبھی قبضہ ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، کوئی جگہ کوئی مکان خالی ہوگا تبھی اس پہ غلط قبضہ ہو جاتا ہے۔ دل خالی رکھو گے ذکر خدا سے تو شیطان کا قبضہ ہوگا اور یہ دل مریض ہو جائے گا، سالم نہیں ہوگا۔ صلوات۔ دھیرے دھیرے آپ معرفت کی آگے منزل تک بڑھتے جائیں، اور توجہ چاہتا ہوں میں کہ یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ آسان منزل نہیں ہے۔ قلب سلیم لے کر کوئی آئے تو مال بھی فائدہ پہنچائے گا، اولاد بھی فائدہ پہنچائے گی، لیکن دل ہی اگر اس کا بیمار ہے، مریض ہے، تو مال و اولاد فائدہ نہیں پہنچانے والی۔ اب یہ کیسا دن ہے قیامت کا؟ ہم کتنی غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کام کیا سوچتے ہیں دل ہمارا اب تو سالم ہے، ایک بیماری دور کی 10 بیماری لگی ہوئی ہے، اور یہ سوچتے ہم ہی کامیاب ہیں۔ ذرا دیکھیں ان مجلسوں میں ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ زندگی کیسی گزاریں کہ کل ہمیں جنت میں جانے کا موقع مل جائے۔ ایسی سخت منزل ہے، اور میں نے شروع میں عرض کیا تھا یا آل محمد کی محبت کا ایک فائدہ مرتے یہ ملتا ہے کہ ہمیں ان کے طفیل میں فاتحہ اور کار خیر کا ثواب پہنچ جاتا ہے، اور کل قیامت میں انہی کی وجہ سے نجات ملے گی۔ میں آیتوں کے ذریعے آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس آیت پہ کبھی رک کے غور کیا کیجیے، اور کہیں سے بھی ذرہ برابر بھی اس بات کا غرور آ جائے کہ ہمارے پاس پیسہ ہو جائے گا تو ہم جنت کے مکان خرید لیں گے، اولاد ہمارے پاس ہے تو ہمیں کون کیا کر سکتا ہے، اس غرور کو آج ختم کر دیا جائے۔
قلب سلیم کی وجہ سے انسان کامیاب ہوگا۔ ایسا سخت دن ہے، یقین جانیے اگر ہم آج غور کر لیں تو خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں گے۔ کیسا دن ہے کہ نبیوں کی اگر فہرست معین کی جائے، سارے نبیوں کے نام تو نہیں پتہ، تعداد ہم لوگ کو پتہ ہے، کچھ بڑے بڑے نبیوں کے نام جو قرآن میں بھی آ گئے اور ایسے روایات میں آئے پتہ ہیں، ان میں کچھ بہت بڑے نام ہیں۔ ایک تو ہمارے نبی سب سے بڑے، ان میں ایک نام جو ہے جناب ابراہیم کا ہے۔ قیامت کی منزل سنیے کتنی سخت ہے۔ کیا ہے کہ جناب ابراہیم کو، اسی آیت سے پہلے کی بات ہے کہ جناب ابراہیم کو دعا کرنا پڑ گئی۔ کیا فرمایا؟ لا تخزنی یوم یبعثون۔ اب جن جن لوگوں کو اپنے ایمان پہ، اپنے عقیدے پہ، اپنے عمل پہ، اپنے نماز پہ، اپنی مجلس پہ، اپنی عزاداری پہ غرور ہے، وہ آج ہی اس سے توبہ کر لیں۔ جناب ابراہیم کی منزل پہ آج کوئی مسلمان نہیں پہنچ سکتا۔ ارے آج تک کوئی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ توجہ کیجیے گا، اللہ کے عابد بندے بن جائیں یہی بہت ہے، دوست کون بن سکتا ہے؟ ابراہیم خلیل خدا ہے اور فرماتے ہیں پروردگار لا تخزنی یوم یبعثون، اے پروردگار آج کے دن روز قیامت مجھ ابراہیم کو رسوا نہ کرنا۔ عجیب دعا ہے۔ پروردگار، ہر انسان کو عزت پیاری ہے، انسان آج عزت ہی کے لیے نہ جانے کتنا غلط کام کر رہا ہے، عزت کے لیے، نیک چیز حاصل کرنے کے لیے غلط کر رہا ہے۔ عزت مل جائے، جھوٹی شہرت مل جائے، جھوٹ بول رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان اسٹیٹس جو ہے، وقار جو ہے، عظمت جو ہے بنی رہے، اس کے لیے چاہے انسان غلط کرتا رہے، ہمارا معیار بلند رہے، جھوٹ بول کر ہو، غلط کام کے ذریعے ہو، حرام طریقے سے رزق حاصل کرنے کے ذریعے ہو، ہمارا معیار جو بنا ہے وہ نہ ٹوٹے۔ اور کل قیامت میں تو پورا مجمع رہے گا، یہاں تو سارے لوگ ہیں بھی نہیں۔ کل قیامت میں حضرت آدم سے لے کے صبح قیامت تک آنے والے لوگ رہیں گے۔ کتنی سخت منزل ابراہیم کو کہنا پڑ رہا ہے۔ توجہ کیجیے گا، جن کے دلوں میں آل محمد کی محبت سے ذرا غور کریں وہ کہ ابراہیم کو کیا کہنا پڑایا؟ لا تخزنی یوم یبعثون، پروردگار مجھ ابراہیم کو قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ یعنی اتنا سخت دن تھا، لیکن سلام کیجئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یہ جوش خطابت نہیں، قرآن نے سند دی۔ جب بات ہمارے نبی کی آئی، قرآن کو کہنا پڑا، کیا کہا؟ یوم لا یخزی اللہ النبی۔ بات یہی تک نہیں ہے، اللہ کتنا مہربان ہے محبان رسول پر۔ اللہ یہ کہہ رہا، ابراہیم کو کہنا پڑا پروردگار مجھے قیامت میں رسوا نہ کرنا۔ مرحومہ کے دل میں عشق محمد و آل محمد تھا، یہی ان کے کامیابی کی دلیل ہے۔ ہمیں بھی کامیاب ہونا ہے تو اہل بیت کی سچی محبت کے ساتھ ان کے پیغام پہ عمل کرنے کی کوشش بھی ہونی چاہیے۔ اس کا انعام دیکھیے، قیامت اتنا سخت ہے، ابراہیم کو کہنا پڑا پروردگار قیامت میں رسوا نہ کرنا۔ لیکن جب بات حبیب کبریا کی آئی تو اللہ کہتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، آج کے دن اللہ اپنے حبیب کو رسوا نہیں کرے گا۔ غور کیجئے گا، میرے نبی کو دعا نہیں کرنا پڑا، یہیں پہ تمام علماء نے آ کر دم توڑ دیا اور اس کہنے پہ مجبور ہو گئے، یہی فرق ہے مقام خلیل اور مقام حبیب میں۔ صلوات کتنے بھی بلند ہے لیکن دعا کرنا پڑ گیا، لیکن حبیب کو دعا کرنا نہیں پڑا۔ اللہ خود کہتا ہے آپ نہ گھبرائیے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ بات آپ کی صرف نہیں ہے، والذین
آمنو ماہو، نہ نبی کو رسوا کرے گا اور جو نبی کے ساتھ ایمان لائے۔ صلوات، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وال۔ ذرا پہچانے کتنی عظمت اللہ نے دی ہے کہ اگر نبی آلے نبی کی سچی معرفت اور محبت ہو جائے تو اللہ نبی کے ساتھ ان صاحبان ایمان کی بھی گارنٹی اور ضمانت دے رہا ہے، وہ بھی رسوا نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ منزل بھی آسان نہیں ہے۔ کون ہے ایمان والا جو نبی کے ساتھ ساتھ؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ساتھ رہنے والا ساتھ نہیں ہوتا، ورنہ آج جتنے مومنی ہیں ان کے ساری اولاد جو ہے لائق ہوتی۔ توجہ کیجئے گا، جتنے مومن شوہر اور زوجہ ہیں وہ سب ایک دوسرے کے لائق ہوتے۔ توجہ کیجئے گا، ہر ساتھ رہنے والا ساتھ نہیں ہوتا۔ یہی پرانا جھگڑا اسی بات پہ ہمارا دوسروں سے ہے کہ صرف ساتھ رہنا نہ دیکھیے، میں دکھا رہا ہوں کیسے ساتھ ہونا چاہیے۔ قرآن خود کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو نبی کے ساتھ ہیں۔ اب اگر قرآن کسی کو کہہ دے ساتھی تو وہ ساتھی ہے، تو کیا جتنے نبی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے سب کو ساتھ کہا جائے گا؟ جن کی عظمت یہ ہے کہ اللہ انہیں رسوا نہیں کرے گا۔ ذرا غور کیجئے گا، اس آیت کا غلط استعمال بھی کیا جاتا ہے، لیکن آیت نے صفات بیان کی۔ قرآن نے آگے کہا ساتھ رہنے والے کیسے ہونے چاہیے۔ ایک تاریخ نے بتایا کہ پیغمبر نے فرمایا 50 آدمی کو ایک پہاڑی کے پاس کھڑا کیا اور کہا دیکھو جب تک ہم واپس نہ آ جائے تم ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنا۔ یہ پہاڑ بھی اگر اپنی جگہ چھوڑ دے تم پیچھے نہ ہٹنا۔ نبی کے آنے سے پہلے یہ سب کے سب چلے گئے۔ اب ذرا بتائیے کیا یہ ساتھی ہیں؟ ساتھ تو رہتے ہیں لیکن نبی کے ایک حکم پہ عمل نہیں کر پائے۔ صلوات، یہ جان کیا دیں گے نبوت کی خاطر؟ کہا جب تک میں نہ آؤں پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ پڑھیے تاریخ اسلام، ایک آدمی نہ رکا، 50 کے 50 جگہ چھوڑ دیے، لیکن اسی نبی نے ایک آدمی کو اپنے بستر پہ سلایا اور کہا سو جائیے، آئیے گا نہیں ہمارے ساتھ جب تک کہ امانت واپس نہ کر دیجئے۔ توجہ کیجئے گا، علی نے جب تک نبوت کی امانتوں کو واپس نہ کیا تب تک واپس نہ آئے۔ اب پتا چلا سب ساتھ رہنے والے ساتھ ہی نہیں تھے۔ صلوات، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کا مقام کیسے ہوں گے؟ وہ کیونکہ وہ ایسے ہی ہیں جنہیں اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ ابراہیم کو دعا کرنی پڑ گئی، لیکن جو نبی کے ساتھ ہیں ان کو دعا بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو ہر ساتھ بیٹھنے والا اس عظمت کا حامل نہیں ہے۔ قرآن نے صفت بتایا اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم، یہ نبی کے ساتھی کیسے ہیں کہ جو دشمنان خدا اور رسول پہ سخت ہیں، نرمی نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس نرمی کا خطرہ تھا، تبھی تو نبی نے پیغام دے کے واپس لے لیا۔ توجہ کیجئے گا،
اس نرمی کا خطرہ تھا کہ کفار سے نرمی نہ دکھا دی جائے، لہذا بھیج کے واپس لے لیا۔ کیسا ہونا چاہیے ساتھی کہ کفار کے ساتھ سخت ہو، اشداء علی الکفار، اور رحماء بینہم، اور اپنوں کے درمیان مہربان ہو۔ لیکن اکثر لوگوں کا معاملہ بالکل الٹا ہے، چاہے وہ آج کا ہو یا صدر اسلام کا ہو، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ نبی کے سامنے تلوار نکالنے والے جنگوں میں نبی کے حکم پہ نہیں جاتے تھے۔ وہی حال آج کا ہے، دوسروں سے ہاتھ ملانے کو تیار ہیں لیکن بھائیوں سے، عزیزوں سے، والدین سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں۔ اس کا زندہ ثبوت آج مسئلہ فلسطین ہے کہ آج بڑے بڑے مسلمان اسرائیل کے ساتھ نرمی دکھانے کو تیار ہے لیکن مسلمانوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ چھوٹی سی بات ہوئی، گھر میں تلوار نکال لیا، لیکن جب بات نبی کی شہادت اور قتل کی آ جائے تو جنگ سے فرار کر گئے۔ اپنوں سے کوئی رحم دلی نہیں۔ سامنے والا کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، میں نبی کی نبوت کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، لیکن میں تمہیں زکوٰۃ نہیں دوں گا، اور پورے قبیلے کو مار دیا گیا۔ مالک ابن نویرہ کا معاملہ کم نہیں ہے، یہ توجہ کیجیے گا۔ تو یہ اپنوں کے درمیان سخت ہیں اور دشمنوں سے نرمی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ان کا پرانا رشتہ آج بھی ویسے ہی مضبوط ہے۔ ایمان کا اثر ان پہ نہیں ہوا۔ تب لوگوں نے کہا چونکہ نبی کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے تو ساتھ تو ہر طرح کے لوگ تھے۔ قرآن نے بہت سنگین شرط لگائی ہے کہ جو کافروں پہ سخت ہو اور اپنوں میں مہربان ہو۔ بات یہیں تک نہیں ہے، پھر اللہ کہتا ہے ایسے لوگ ہیں کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم کو چاہتے ہیں اور اللہ کی مرضی تلاش کرتے ہیں۔ وَتَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا، اور جب آپ ان کو دیکھیے گا تو ہمیشہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے ملیں گے اور رکوع کرتے ہوئے ملیں گے۔ اور جب میں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ اب تک اتنا ساتھ دے رہے ہیں اور بات آسانی سے پہنچ رہی ہے، تو کچھ ایسی باتیں کی جائیں کہ اس پہ غور بھی کر لیا جائے۔ بہت آسان معاملہ گرامر کا یہاں پہ ہے۔ اس بات کو اس طرح سے ہم کہہ سکتے، جو لوگ یہاں پر مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لوگ جس وجہ سے نہیں آ سکے، تو جو یہاں پر وہ حاضرین میں سے ہیں انہیں مخاطب کہا جائے گا۔ میری گفتگو ان سے ہو رہی ہے تو میں اب بچوں سے تم کہہ سکتا ہوں کیونکہ مخاطب ہمارے ہی ہیں، لیکن آپ بیٹھے ہوں میں کہوں گا وہ، تو ہر آدمی سمجھے گا کہ آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ کوئی ہوگا، کوئی نیک بندہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی فرق ہے حاضر اور غائب میں۔ توجہ کیجیے گا، حاضر کبھی غائب نہیں ہو سکتا، غائب حاضر نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف کچھ جگہوں کے لیے ہے کہ خدا غائب بھی حاضر بھی ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ عام طور پہ جو قانون ہے کہ اگر آپ یہاں پہ ہیں تو پٹنہ میں نہیں ہے، وہاں کوئی ہے تو یہاں نہیں ہے، تو اگر کوئی وہاں ہے یہاں سے اگر ہم کچھ کہتے ہیں تو وہ کہیں گے، ضمیر بدل جائے گی، آپ نہیں کہا جائے گا۔ سامنے جو ہیں ان کو وہ نہیں کہہ سکتے ورنہ وہ برا مان جائیں گے، آپ ہم سے مخاطب نہیں ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو نبی کے ساتھ ہیں رکعن سجدہ، وہ سجدہ کرتے ہوئے ملیں گے جب تم ان کو دیکھو گے۔ اس میں دو بات ہے، مخاطب بھی ہے غائب بھی ہے۔ تم ان کو دیکھو گے تو تم جو ہے وہ حاضر ہے، ہم جو ہے وہ غائب ہیں۔
ذرا غور کیجئے گا، دونوں ایک نہیں ہیں۔ جیسے قرآن کی بات کر لیجئے، قرآن جب نازل ہوا نبی کے دور میں تو اس دور کے جتنے لوگ تھے وہ قرآن کے مخاطب تھے۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ قرآن کے خطاب ہم سے نہیں تھا، ہم تو تھے ہی نہیں۔ اگر خطاب تھا تو غائب میں خطاب ہمارا تھا۔ تبھی جب غدیر کا پیغام آیا تو نبی نے حاضرین سے کہا کہ میرے بعد علی مولا ہے، لیکن جو ہم لوگ نہیں تھے یہ پیغام غدیر سب کے لیے تھا۔ تو نبی نے غائب کا خیال اس طرح رکھا کہ فرمایا جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے، یہاں تک کہ جو باپ ہے وہ بیٹے تک پہنچا دے۔ اب اگر آج کسی تک محمد الرسول اللہ پہنچ گیا، علی ولی اللہ نہیں پہنچا، تو اس کے باپ کی امانت میں خیانت ہے۔ صلوات۔ پیغمبر نے یہ امانت دی تھی، ہر باپ کی ذمہ داری تھی اپنے بیٹے کو آل محمد کی محبت بتائے۔ اب اگر نہیں پہنچایا تو وہ الگ تھے، ہم الگ ہیں۔ غور کیجئے گا، تو زمانے قرآن میں قرآن نازل ہوا تو ہم مخاطب نہیں تھے۔ آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو آج قرآن ہم سے بات کر رہا ہے، ہم مخاطب ہیں۔ آج قرآن کہہ رہا ہے تراہم رکعن سجدا، تم دیکھو گے انہیں تو وہ سجدے میں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور ہیں، ماہو نبی کے ساتھ جو ہیں وہ اور ہیں، ایک نہیں اور آسان کر دوں۔ آئے مودت قربا پڑھیے، یہ تم کون ہیں وہ کون ہے واضح ہو جائے گا۔ قرآن کہہ رہا قل لا اسألکم، نبی تم سے کچھ نہیں مانگتا، اگر دینا ہے تو ان کی یعنی قربا کی محبت دے دو۔ صلوات۔ تو ہر ساتھ بیٹھنے والا یہ نہ سوچے کہ وہ معیت کی منزل میں آ جائے، نبی کے ساتھ ہو جائے، نہیں، یہاں پہ خاص لوگ ہیں جنہیں حالت سجدہ میں پاؤ گے، جو اللہ کا رضوان چاہتے ہیں۔ سیماہم من اثر السجود، ان کے چہروں سے سجدوں کے نشان ظاہر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب علامہ کوثر نیازی ہندوستان آئے، عالم اہل سنت تھے، انتقال فرما گئے، ملیشے پہ پڑھا کرتے تھے اور وہاں کی سیاست میں بھی ان کا بڑا مکان تھا۔ تو یہاں وہ تقریر کر رہے تھے، علماء کا مجمع تھا، تو بار بار وہ جب مولائے کائنات کا نام آئے تو کہتے تھے کرم اللہ وجہہ، یا علیہ السلام بولتے تھے، اور جب اصحاب کی بات آتی تھی تو فرماتے تھے رضی اللہ عنہ۔ تو ظاہر ہے کہ بہت لوگوں کو ابھی تک اہل بیت کے فضائل سمجھنے کی بات چھوڑیے، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ لہٰذا ایک صاحب نے پرچی بھیج دی کہ یہ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، یہ نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، سب برابر تھے، اگر آپ، میری اتنی سی گزارش ہے کہ اگر ان کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں تو انہیں بھی رضی اللہ کہیے، اور اگر علی کو علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو ذرا مہربانی کیجئے کہ ان کو بھی کہہ دیجئے، کیا حرج ہے کہہ دینے میں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میری مجبوری ہے، میں جسے علیہ السلام کہہ رہا تھا کہوں گا، اور جسے رضی اللہ کہہ رہا ہوں اسے وہی کہوں گا، علیہ السلام نہیں کہہ سکتا۔ اور اگر تمہیں دلیل چاہیے تو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ جنہیں تم علیہ السلام کہلوانا چاہتے ہو رضی اللہ تک ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دعا ہے، یہ قابل درود و سلام نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، اس کی وجہ یہ ہے
کہ کوئی نہ کوئی ایسا زمانہ گزرا ہے کہ انہوں نے غیر خدا کے سامنے سر جھکایا ہے. توجہ کیجئے, لہذا یہ علیہ السلام نہیں ہے. اور علی نے جب سے اس دنیا میں قدم رکھا, سے پیدا ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ کے سجدہ کر کے بتایا یہی لائق درود و سلام ہے. صلوات. تو سب ایک جیسے نہیں ہیں. جس کے دل میں عشق مصطفیٰ آ جائے, عشق اہل بیت مصطفیٰ آ جائے, ان کے پیغام پہ عمل کرے, وہ قیامت میں رسوا نہیں ہوگا. قرآن کا وعدہ, یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, اللہ قیامت میں نہ نبی کو رسوا کرے گا اور جو نبی کے ساتھ ہی مان لائیں. بہت عظیم بات کہنا چاہتا ہوں, آپ نے بارہا سنا ہوگا اور ہم دعائیں کرنا بھی چاہیے جتنا ممکن ہو, بالخصوص اپنے والدین کے لیے. ہر کار خیر میں اپنے والدین کی نیت ہونی چاہیے. یہاں تک کہ کسی پیاسے کو ایک گلاس پانی ہی پلانا ہو تو اپنے مرحومہ ماں, مرحوم باپ کی نیت کر لیں. پھر دیکھیے ان کی خوشی آپ کی زندگی بدل دے گی. جب ان کی روح خوش ہوگی بڑے بڑے مشکلات آپ کے حل ہو جائیں گے. یہ بہت بڑا حق ہے ہمارے اوپر والدین کا. توجہ کیجیے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کتنا بڑا یہ انعام ہے آل محمد کا کہ ہمیں دعائیں کرنا چاہیے, مغفرت کی دعا کرنا چاہیے. لیکن اگر واقعی کوئی اہل بیت کا چاہنے والا تھا اور ان کے پیغام پہ عمل کر کے چلا گیا تو یہ نہ کہیے کہ کیا ہوگا قیامت میں. بہت بڑی بات آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں, میں قرآن سے ثابت کرنا چاہتا ہوں. وہ کامیاب گیا, کامیاب ہو گیا. قرآن کہہ رہا قد افلح المؤمنون. جائیے علماء سے, کسی فرقے کا عالم ہو اس سے انصاف کے ساتھ ترجمہ کروا لیجئے. ترجمہ کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ مومنین کامیاب ہوں گے. ماضی کا یہاں پر فعل استعمال ہوا. مومنین کامیاب ہو گئے اور لفظ قد کا مطلب ہوتا بالتحقیق کامیاب ہو گئے. ارے مومن بن کے دکھائیے. کامیابی کی سند دنیا میں ملتی ہے, تبھی بعض موقعوں پر آل محمد نے اپنے چاہنے والوں کو جنتی بتایا بھی ہے, جنت میں مقام دکھایا بھی ہے. صلوات. بہت عظیم, آسان نہیں ہے لیکن ہے. اس منزل پہ غور کیجئے. کیا قرآن کہہ رہا قد افلح المؤمنون, مومنین کامیاب ہوں گے قیامت میں نہیں ہے. مومنین کامیاب ہو گئے. اور یہ بھی عجیب انتخاب ہے قدرت کا کہ جب ہمارے مولائے کائنات دنیا میں تشریف لائیں اور تیسرے دن جب رسول اسلام کی دست رسالت آغوش میں آئے تو مولائے کائنات نے قرآن مجید کی تلاوت کی. اور سب سے پہلی آیت جیسے امام حسین نے راہ کوفہ و شام میں جو سوروں کی تلاوت کی, اس میں خاص طور سورہ کہف کی تلاوت کی, ویسے ہی مولائے کائنات نے پہلی آیت جو پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. توجہ کیجیے گا, چونکہ دنیا سے جانے والی مرحومہ ایک مومنہ تھی. ہم سب بھی کوشش کریں ہماری زندگی ایک مومن جیسی گزرے تاکہ دنیا سے جاتے وقت ہی فرشتے ہمیں بشارت کامیابی کی دے دیں. توجہ کیجیے گا. جیسے ہی یہ آیت امیر کائنات نے پڑھی قد افلح المؤمنون, فوراً نبی نے آواز دیا واللہ انت امیرہم. اے علی, مومنین کامیاب اس لیے ہیں
کہ خدا کی قسم تم ان مومنین کے آقا اور امیر ہو۔ ارے وہ اور ہوں گے جنہوں نے تلوار کے زور پہ دولت لٹا کے اپنے کو حاکم بادشاہ اور امیر کہلوایا۔ علی اس امیر کا نام ہے جسے پہلے دن ہی نبی نے امیر المومنین کہا ہے۔ صلوات ایک بلند تر صلوات پڑھ دے محمد۔ ہماری زندگی آل محمد کے پیغام کے اعتبار سے ان کی سیرت پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے گزاریں، تاکہ دنیا سے جاتے وقت ہمیں فرشتے بشارت دیں اور مولائے کائنات کی زیارت خوشی کے ساتھ ہم کر سکیں۔ جس کے انتظار میں زندگی گزار دیتے ہیں ان کے پیغامات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تو یہ زندگی بھی آسان ہے۔ انسان ایسے دنیا سے جائے گا کہ معصوم فرماتے ہیں جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے۔ لیکن عزیزوں، اگر حالت ایمان پہ گیا تو بشارتیں ہیں، نعمتیں ہیں، خوشیاں ہیں۔ لیکن دوسری طرف عزیز و اقربا کی فرقت اور جدائی ہے کہ اگر وارثین عزیز و اقربا وہ بھی نیک اور حالت ایمان پہ رہیں تو کل قیامت میں جہاں ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، لیکن جو مومنین ہوں گے بیٹا اپنی ماں سے ملے گا، باپ اپنے بیٹے سے مل کے خوش ہوگا، یہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے بالخصوص خاص طور سے جتنا بھی ممکن ہو، چاہے 1 سال پہلے یا 50 سال پہلے ہمارے والد یا والدہ دنیا سے چلے گئے ہوں، ہر حالت میں ان کی مغفرت کی دعا کرے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے، اور یقیناً تذکرہ آل محمد کا جو ثواب اور اجر ہے وہ انسان دنیا سے جانے کے بعد دیکھے گا۔ ایک عجیب رشتہ ہے شوہر اور بیوی کا، اور ماں اور اولاد کا۔ اس رشتے کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ یہ محبتوں کے رشتے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں۔ یہ ایسا عظیم رشتہ ہے کہ خاندان اہل بیت میں بھی اس رشتے کی بڑی قدر کی گئی ہے۔ علی ابن ابی طالب نے بہت ساری مصیبتوں پہ صبر کر لیا۔ جائیے پہلا خطبہ پڑھیے، کہتے ہیں میرے حلق میں کانٹا چبھ رہا ہے، نہ میں اسے نگل سکتا ہوں نہ اگل سکتا ہوں۔ اتنی پریشانی میں علی ہیں، لیکن علی روئے نہیں ہیں۔ لیکن جیسے ہی بچوں نے آ کے کہا بابا بابا قد ماتا امنا، بابا ہماری ماں مر گئی، یہ سننا تھا۔ روایت کے فقرے ہے علی کے پیروں میں کبھی لغزش نہیں ہوئی ہے، لیکن مسجد سے گھر آتے آتے 3 مرتبہ علی جیسا فاتح خیبر بہادر زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گیا۔ کیسا رشتہ ہے محبت کا یہ کہ علی جیسا شوہر اپنی زوجہ سید کونین فاطمہ زہرا کی جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ 3 بار بہوش ہوئے۔ اب جب علی کی یہ حالت ہے تو زینب و ام کلثوم کی کیا حالت ہوگی، حسن و حسین کی کیا حالت ہوگی۔ تبھی تو روایت کے فقرے ہیں کہ مولائے کائنات یہ بھی کہتے ہیں کہ آہستہ رہنا، تمہاری اماں کی خواہش اور وصیت ہے، کسی غیر کو خبر نہ ہونے پائے۔ یہ مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے کہ اولاد اپنی ماں کے اوپر کھل کر عزاداری اور سوگ نہ منا سکے۔ روایت
آیت کے فقرے ہیں، آستین کو منہ میں دبا دبا کے بچے رویا کرتے تھے۔ مجھے ایک فقرہ یاد آ گیا عزیزو، ارے آج کے بچے خوش نصیب ہے، میں کیسے پرسا دوں مرحومہ کی اولاد کو، انہوں نے کوئی ظلم ہوتے نہیں دیکھا، ماں نے تو مہلت بھی نہیں دی، ارے کوئی پریشانی مصیبت نہیں آئی تھی، لیکن ہائے کوئی میرے مولا حسن مجتبیٰ سے پوچھے، ارے جب تک زندہ رہے مدینے کی ایک گلی کو ترک کر دیا۔ ایک نشست تھی، ایک جلسہ تھا، کچھ لوگ بیٹھے تھے وہاں، بحث ہو رہی تھی۔ بس ایک جملہ کہوں گا، اس کے بعد ایک منظر پیش کر کے مصائب تمام کرنا ہے، بہت سخت جملہ عزیزو، بس ایک ہی فقرہ امام حسن کا عرض کرنا ہے، جتنا غور کیجئے گا رونا ہے کہ ہم اپنی ماں کے درد کو بھول جائیں گے، اور بھولنا بھی چاہیے۔ ہماری ماں قربان ہے فاطمہ زہرا کے اس درد پہ جو پہلو کے ٹوٹنے سے ہوا۔ عزیزو اس نشست میں، اس بز میں ایک دشمن زہرا بیٹھا تھا، وہ مولا حسین کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ مولا نے ایک ہی جملہ کہا، انت الذی ضرب امتی فاطمۃ الزہرا، تو ہی وہ ملعون ہے جس نے میری ماں پہ، ارے میری ماں کو تو نے مارا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزو، کیسے سیدہ زہرا کی محبت و ممتا کو پیش کیا جائے۔ ایک ماں کو دنیا سے جاتے وقت سب سے زیادہ جس بات کا غم اور حسرت ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ میری اولاد میرے بعد آرام سے رہے، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ معاملہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ 28 رجب ہے، حسین بھائی کی قبر سے رخصت ہو گئے، نانا کے مزار سے بھی رخصت ہو گئے، کوئی خاص طریقے سے راوی نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ مامتا کیا ہوتی ہے اس منظر کو محسوس کر لیجئے۔ ہم اپنی اپنی ماں کے درد کو بھول کے فاطمہ زہرا پہ آنسو بہا لے، ہماری ماں کی مغفرت ہو جائے گی۔ ہاں عزیزو، راوی کا کہنا ہے حسین جیسے ہی ماں کی قبر کے نزدیک پہنچے ایسا لگا فاطمہ زہرا بیٹھی ہوئی ہے، حسین دوڑتے ہوئے گئے، قبر سے ایسے لپٹ گئے جیسے چھوٹا سا بچہ ماں کی آنکھوں سے لپٹ جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزیزو۔ اب اس کے بعد حسین نالو فریاد کرے، اماں آپ کا بیٹا آپ کو سلام کہتا ہے، خدا حافظ کہہ لیا اماں، آپ کے بعد زندگانی دنیا سخت ہو گئی، آپ کی آغوش میں سکون ملتا تھا، اماں میں جا رہا ہوں، اماں واپس نہیں آؤں گا۔ آواز قبر سے آئی، میرے بیٹے تجھ پہ بھی سلام ہو، لیکن میرے بیٹے گھبرانا نہیں، ذرا مامتا محسوس کیجئے، اپنے ماں کی قدر کیجئے، ان کی دعاؤں کے لیے تلاش کیجئے۔ فاطمہ زہرا کہتی بیٹا جاؤ خدا حافظ، لیکن کسی مصیبت میں پریشان نہ ہونا، بیٹا اگر تم پریشان ہو ماں سکون سے نہیں ہے، بیٹا آج سے میں بھی اپنی قبر میں نہیں رہوں گی، جہاں جہاں تو جائے گا یہ مامتا کھینچ کے لے آئے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں مجلس تمام کر دیتا، لیکن اس مامتا کو ثابت کرنا چاہتا ہوں، بس مجلس میری تمام ہو گئی۔ ہاں عزیزو، یہی وجہ ہے جب شمر کا خنجر چلا روح انبیاء چلی گئی، لیکن زہرا کی آغوش ہے، حسین کا گلا ہے۔ بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی، جب قافلہ لٹ کر شام پہنچا اور
زندان میں قید کر لیا گیا. بس آخری منظر ہے عزیزو، ماں کی ممتا کے ذریعے فاطمہ زہرا کی محبت کو یاد کیجئے اور ان کی محبت کے وسیلے سے اپنے والدین کے لیے دعا کیجئے. ہاں عزیزو، ایک دن دربان آیا چوتھے امام کے پاس، آ کے کہتا ہے آقا دیکھیے ہم آپ پہ ظلم کرنا نہیں چاہتے، ہماری مجبوری ہے، لیکن میں کیا دیکھ رہا ہوں کچھ راتوں سے کوئی خاتون آپ کے گھر کی لگتی ہے، وہ زندان سے نکل کر پشتے زندان پہ جا کر روتی ہے، مولا یہ زندان کا دروازہ میں بند کر دیتا ہوں، اگر کسی اور کو پتہ چل جائے گا میری نوکری چلی جائے گی، اگر رونا ہو تو کہیے زندان کے اندر رو لیا کرے. میرے امام نے کہا ٹھیک ہے میں بتا کر کے آگاہ کرتا ہوں. امام اپنی پھوپھی کے پاس آئے، پھوپھی اماں آپ کے درمیان کوئی ایسی خاتون تو نہیں ہے جو رات میں زندان سے نکل کے باہر روتی ہے؟ زینب نے سب کو بلا کے پوچھا اور آ کے جواب دیا بیٹا ایسی کوئی خاتون ہمارے درمیان نہیں ہے. امام نے اسے بتایا، وہ کہتا ہے مولا آج پھر میں نے آواز سنی ہے. تو امام کہتے ہیں ایسا کر آج جب آواز ہے مجھے بھی ساتھ لے چلنا. امام نے اپنی پھوپھی سے بھی بتایا. رات کا پہر جب آخری منزل پہ پہنچا وہ دوڑتا ہوا آیا، سید سجاد وہ خاتون آ گئی، رونے کی آواز آ رہی ہے. امام سجاد نے ہتھکڑی سنبھالی، بیڑی سنبھالی، پھوپھی کو لے کر بڑھی. اب جو پہنچے امام نے کیا سنا، اور ایک ضعیفہ ہے جو کہتی ہے ولدی حسینہ، ہائے میرے لا تجھے کس جرم میں مار دیا گیا، میرے پیاسے حسین، میرے بھوکے حسین، اے میرے لال تیری ماں آج بھی تجھے پہ روتی ہے. زینب آگے بڑھی، اے بی بی آپ کون ہے؟ ارے ہم حسین کے وارث ہیں، کون اس طریقے سے میرے حسین پہ رو رہی ہے؟ ارے دل بھر آیا، زہرا نے پلٹ کے آواز دیا، اے بیٹی کیا تو اپنی ماں کو بھی بھول گئی؟ میں تیری ماں زہرا ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا اے میرے حسین میں تیری ہر مصیبت میں تیرے ساتھ ہوں. واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ مصیبتہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. گزارش ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ اقبال پڑھ کر مرحومہ فردوسی بیگم بنت ذاکر حسین مرحوم